اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ فقال ربنا ولک الحمد. میں اس آدمی کی شان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی امامت میں نمازیں ادا کی ہیں، اور آپ علیہ السلام جب نماز کی ہر رکعت میں یہ الفاظ کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ اس کی حمد و ثنا قبول کرے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ان کلمات کے بعد کہا ربنا ولک الحمد، اے اللہ میں تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں تجھے ہی ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقدار سمجھتا ہوں. اور جب ان سے کسی اور نے سوال کیا امام عبداللہ بن مبارک سے کہ کون افضل ہے، معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز، یہ سوال بھی بہت عام تھا، کیونکہ جناب عمر بن عبدالعزیز وہ اگرچہ صحابی نہیں ہیں لیکن ان کی شہرت بہت اچھی ہے، ان کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. وہ نیکی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں، جب حکمران بنے تو عدل و انصاف کے معاملے میں بے نظیر اور بے مثال تھے. اس لیے لوگ سوال کرتے تھے کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ تو جناب عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ لَتُرَابٌ فِي مِنْخَرَيْ مُعَاوِيَةَ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر بن عبدالعزیز، کہ جن دنوں جناب معاویہ نبی علیہ السلام کی معیت میں رہتے تھے، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے ناک کے نتنوں میں جو غبار پڑا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ صحابی کا مقام ہے، یہ صحابی کی شان ہے کہ آپ کے ساتھ رہتے ہوئے جناب معاویہ کے ناک کے نتنوں میں، ناک کوئی اچھی جگہ نہیں ہے اور ہے کیا مٹی، ناک میں اور ہے کیا مٹی، فرمایا جناب معاویہ کے ناک کے نتنوں میں جو غبار داخل ہوا وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. یہ صحابی کا مقام ہے. اور جب یہی سوال امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ہوا، کہا معاویہ افضل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ معاویہ عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہیں. لسنا نقیس احدا باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کا ہم کسی بھی صحابی سے مقابلہ کر سکیں. کوئی انسان نیکی میں جتنا بھی آگے بڑھ جائے اس کا کسی صحابی سے مقابلہ کرنا بھی درست نہیں ہے. یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، اور ان کے ان الفاظ کو امام خلال اپنی کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں. اور جب یہ سوال معافہ بن عمران سے ہوا تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ 600 عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ جمع ہو جائیں جناب معاویہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو میرے بھائیو، یہ ہے صحابہ اکرام کا مقام. اسی لیے یہ 3 تابعین زید بن ارقم کے پاس بیٹھے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ زید، آپ نے بڑی خیر پائی ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آپ نے اللہ کے رسول کی آواز سنی ہے، آپ نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کے جہاد کیا ہے، آپ نے اللہ کے رسول کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کہتے ہیں حسین بن صبرہ، حدثنا یا زید ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی علیہ السلام سے بڑی حدیثیں سنی ہوں گی، کوئی ایک حدیث ہمیں بھی سنائیں. جناب زید بن ارقم کہتے ہیں یا ابن اخی واللہ لقد کبرت سنی وقدم عہدی
وَنَسِيتُ بَعْدَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوا وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِي، کہ میرے بھتیجے میری عمر بہت ہو چکی، اور جس زمانے کی تم باتیں کر رہے ہو، جس زمانے میں میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھیں، آپ کی احادیث سنی، اس زمانے کو ایک عرصہ گزر چکا، اور میں جو احادیث آپ سے سن چکا ہوں ان میں سے کئی ایک بھول چکا ہوں، اس لیے اگر میں خود حدیث بیان کروں تو سنو، قبول کرو، ان پہ ایمان لاؤ، اور اگر میں خود حدیث بیان نہ کروں تو مجھ سے حدیث بیان کرنے کا تقاضا اور سوال نہ کرو۔ ان جملوں سے کیا سبق ملا؟ ان سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث بیان کرنے میں کتنے محتاط تھے۔ اس لیے جو احادیث صحابہ کرام نے بیان کی ہیں وہ شک و شبہ سے بالاتر ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ میں اور آپ جب حدیث بیان کریں سوچ سمجھ کر بیان کریں۔ نبی علیہ السلام کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، رشتہ داروں میں بیٹھے ہوئے، فیملی میں بیٹھے ہوئے، جبکہ وہ حدیث اللہ کے رسول سے ثابت نہ ہو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، جس نے جان بوجھ کر میرے ذمے وہ بات لگائی جو میں نے نہیں کہی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ جب آپ کو کوئی حدیث بھیجے اور مطالبہ کرے کہ اس کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، تو اتنی جلدی اس کی بات نہ مانیں، غور کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کی بجائے دینے پڑ جائیں، ثواب کی بجائے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ نبی علیہ السلام کی معمولی شخصیت نہیں ہے، آپ کی ہر بات دین اور شریعت ہے، اس لیے آپ کی طرف صرف وہی باتیں منسوب کی جائیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ باتیں نبی علیہ السلام نے بیان کی ہیں اور یہ احادیث آپ سے ثابت ہیں۔ کسی ایسے عالم دین سے رابطہ رکھا کریں جو احادیث بیان کرنے کے معاملے میں ماہر بھی ہو، قابل اعتماد بھی ہو، سنی سنائی باتیں بیان نہ کرتا ہو، قصے اور کہانیاں بیان نہ کرتا ہو، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اردو کے کئی ایسے خطیب ہیں جن کو پبلک بہت پسند کرتی ہے، ان کا بڑا نام ہے، لیکن جب وہ درس دیتے ہیں تو علماء کرام جانتے ہیں کہ من گھڑت روایات بیان کرتے ہیں، اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب وہ باتیں بیان کرتے ہیں جو کوئی اور بیان نہیں کرتا۔ تو جناب زید بن ارقم کے پاس یہ 3 تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، اور زید بن ارقم اس کے بعد ایک حدیث ان کو سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطیبا بماء یدعا خما بین مکہ والمدینہ، کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ایسے تالاب پہ تھے جسے خم کہا جاتا ہے، وہاں پہ آپ نے ہمیں خطبہ دیا تھا۔ فحمد اللہ واثنى علیہ، خطبے کے شروع میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، ووعد وذکر، اور وعد و نصیحت فرمائی، ثم قال، پھر آپ نے کہا، الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجیب، کہ لوگوں میری بات دھیان سے سنو، توجہ سے سنو، میں بشر ہوں، میں انسان ہوں۔ نبی علیہ السلام سے عقیدہ سیکھیے، آپ کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں، میں بشر ہوں، اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے میرے بھائیو، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، قرآن یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے انسانوں کی طرح ہیں، آپ کے بھی والدین تھے، آپ بھی پیدا ہوئے،
آپ کی بیویاں تھیں، آپ کی اولاد تھی، آپ کو بھوک لگتی تھی، قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے، زخمی ہوتے رہے، مصیبتیں آپ پہ آتی رہیں، پریشانیوں کا آپ نے بھی سامنا کیا، اور فوت ہونے سے آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ تو اس لحاظ سے آپ بشر ہیں، لیکن بشر ہو کر مقام و مرتبہ کے لحاظ سے سب سے آگے نکل گئے۔ مقام و مرتبہ اور چیز ہے، بشر ہونا اور چیز ہے۔ آپ نے کئی ایک احادیث میں وعدے کیا کہ میں بشر ہوں۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ ایک بار آپ نے نماز پڑھائی، 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ صحابہ کرام نے کہا آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، آپ نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے کہا کہ انما انا بشر، لوگوں میں بھی ایک بشر ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس کی راویہ ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، شور کی آواز آئی، گھر سے باہر نکلے، دیکھا کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تو آپ نے کہا لوگو میں بھی ایک بشر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، تم اپنے اختلافات میرے پاس لے کر آتے ہو تاکہ میں فیصلہ کر دوں، تو میں تمہاری گفتگو سن کر فیصلہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے تم میں سے ایک آدمی بولنے میں ماہر ہو، گفتگو کرنے میں ماہر ہو، اپنا مقدمہ پیش کرنے میں مہارت رکھتا ہو، اور میں اس کی باتیں سن کر یہ سمجھوں کہ یہ حق پہ ہے اور میں دوسرے کا حق اس کو دے دوں، تو یاد رکھنا دوسرے کا وہ حق جو میں نے اس کو دیا ہے اس کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، لینا ہے تو لے لے، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ چاہے آپ عدالت کے ذریعے فیصلہ لے لیں، چاہے کسی پنچایت میں کوئی آپ کے حق میں فیصلہ کر دے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ دکان میری نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، کسی کے فیصلہ کر دینے سے آپ کے لیے حلال نہیں ہو جائے گا۔ اور اس حدیث میں بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ تو نبی علیہ السلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے مقدس، سب سے محترم تھے، لیکن بشر تھے۔ اور آپ صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے قاصد آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، اور میں پھر اپنے رب کے پیغام پہ لبیک کہہ دوں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ بشر تھے، یہ بھی عقیدہ ہے کہ موت سے بچنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ زمر میں خود نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا انک میت وانہم میتون، کہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ آپ کے مخالفین بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں میت کا جو لفظ کافروں پہ بولا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ آپ سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ جب آپ فوت ہوئے ہیں، جناب عمر فاروق نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں۔ جناب صدیق مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھے اور خطبے میں کہا تھا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ اگر کوئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد فوت ہو چکے۔ ماتا کا لفظ ابو بکر صدیق نے بولا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج یہ لفظ ہمارے ملک میں جرم بن چکا ہے، جس کا استعمال قرآن نے کیا، جس کا استعمال صحابہ کرام نے کیا، ابو بکر صدیق نے کیا، سیدہ عائشہ نے کیا۔ صحابہ کرام اس لفظ کے استعمال میں
کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ اور آپ فوت ہوئے تو کیا آپ کے مرتبے میں کمی واقع ہوئی؟ آپ فوت ہوئے تو اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے، آپ فوت ہوئے تو اللہ کے پاس پہنچ گئے، آپ فوت ہوئے تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے جا ملے۔ تو آپ نے اس خطبہ غدیر میں یہ بھی بتایا کہ میں فوت ہونے والا ہوں۔ پھر کہا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ کہ لوگو میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ دو عظیم چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، ہدایت اسی میں ہے، نور اسی میں ہے۔ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس کی تلاوت کیا کرو، اس پہ ایمان لاؤ، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، اس کے ذریعے فیصلے کرو، اس سے شفا حاصل کرو۔ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ آج کہا جاتا ہے قرآن پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن کہے کہ میں باعث ہدایت ہوں، اللہ کہے میں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کلام نازل کیا ہے۔ اللہ نے کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ قرآن سے ہدایت صرف علماء کو ملے گی، باقی لوگوں کو نہیں ملے گی۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ قرآن سے ہدایت ان کو ملے گی جن کے پاس 17 علوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ہَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى، بیان یہ واضح کتاب ہے کن کے لیے ہے میرے اللہ؟ للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت ہمارے بزرگوں کی کتابوں سے ملے گی، قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے اس زمانے میں بھی روکا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے کہا ہے نا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت کے لیے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ وہ کہہ رہے تھے اس سے مراد ہے قرآن حفظ کرنا، یعنی کہ حفظ کے لحاظ سے قرآن آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نصیحت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے تو آگے بڑھے، یہاں سے اسے نصیحت ملے گی۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسی کتاب میں ہدایت ہے، اسی میں نور ہے، اسی سے روشنی ملے گی۔ اگر آپ اندھیروں سے بچنا چاہتے ہیں، اختلافات علماء کرام میں بہت زیادہ ہیں، آپ پریشان ہیں کہ میں کس کی بات مانوں کس کی نہ مانوں، مسلک بہت زیادہ ہیں، فرقے بہت زیادہ ہیں، تو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کریم کے ساتھ چمٹ جائیں، قرآن کریم کو سمجھیں، ایک ایک آیت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ کتاب آپ کو ہدایت دے گی، یہاں سے آپ کو روشنی ملے گی۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے جو اس راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرے گا جو سب سے اچھا راستہ ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر مکہ کے چرواہے دنیا کے لیڈر بنے، یہی وہ کتاب ہے۔ اسی کتاب کا اعجاز ہے کہ اسلام پوری دنیا میں چھا گیا، اسی کتاب کا اعجاز ہے کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ جا رہے ہیں، لیکن ابھی راستے میں ہیں، وادی عثفان میں ہیں کہ مکہ کا گورنر ان سے ملنے کے لیے آیا۔ امیر المؤمنین کہنے لگے تم مجھ سے ملنے کے لیے یہاں پہنچ گئے ہو، مکہ میں اپنا نائب کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ نائب گورنر کس کو بنایا ہے؟ کہا جی ابن ابزہ کو بنا کر آیا ہوں۔ کہا ابن ابزہ یہ کون ہے؟ کہا امیر المؤمنین مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ کہا آزاد کردہ غلام کو مکہ کے ہاشمیوں اور قریشیوں کے اوپر حکمران بنا کر آئے ہو، کس لیے؟ کہا امیر المؤمنین هو عالم بالکتاب، اس کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کریم کا عالم ہے، قرآن کریم کا حافظ ہے، قرآن کریم کا قاری ہے، قرآن کریم کا مفسر ہے،
اور علم وراثت کا ماسٹر اور ماہر ہے، اس لیے میں نے اسے حکمران مقرر کیا ہے۔ جناب عمر فاروق کہنے لگے تمہارے نبی نے سچ کہا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کئی لوگوں کو بلندیوں پہ لے جائیں گے، ترقیاں دیں گے، اور کئی لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ یعنی کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس پہ عمل پیرا ہوگا، یہ کتاب اسے ترقی دے گی، عزت دے گی، شان دے گی، مقام دے گی، اور جو اس سے اعراض کرے گا اس کا بہت ہی برا حشر ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میری اس کتاب سے اعراض کرے گا اس کی زندگی بڑی تنگ گزرے گی، اور قیامت کے دن بھی ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ کہے گا یا اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، مجھے تو دنیا میں بینائی ملی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس لیے کہ تو نے میری آیتوں سے اعراض کیا، میری کتاب سے اعراض کیا، میرے کلام سے اعراض کیا۔ تو ابن ابزہ مکہ کے ہاشمیوں پہ حکمران بنا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور آج افسوس سے کہوں گا مسجد میں بیٹھے ہوئے نمازی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم دین حکومت نہیں کر سکتا، ان بیچاروں کو کیا پتا، یعنی کہ حکومت وہی کر سکتا ہے جس نے انگلش پڑھ رکھی ہو۔ اور میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کبھی سعودیہ کو دیکھ لیا کریں، موجودہ بادشاہ کو چھوڑ دیں جو نوجوان ہے، اس سے پہلے جو آئے تھے ان میں سے کئی سفید ان پڑھ تھے، کئی ایسے تھے جن کو اپنا نام لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن کیا سعودیہ کسی بھی میدان میں دنیا سے پیچھے تھا؟ جو اہم چیز ہے قرآن، اس کا علم نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ آپ کے ایم این اے کو سورہ اخلاص نہ آتی ہو کوئی پریشانی نہیں، لیکن اگر عالم دین کو حکومت مل جائے چونکہ انگلش نہیں آتی سب پریشان ہو جائیں گے، کیسے حکومت کرے گا؟ ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ عالم دین وہ ہو جو فرقہ پرست نہ ہو، جو قرآن و حدیث کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام فوت ہونے سے 3 مہینے پہلے یہ خطبہ دے رہے ہیں، بلکہ 3 مہینے سے بھی کم دن بنتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ خطبہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو تھا اور 12 ربیع الاول کو آپ فوت ہوئے ہیں، تو شاید کو 85 دن بنتے ہوں گے۔ تو فوت ہونے سے تقریباً 3 ماہ پہلے کا یہ خطبہ ہے، تاریخی خطبہ۔ اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ نے چھوڑی اور جس کا نام لیا، شاید آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو کہ وہ حدیث ہوگی، نہیں، اس موقع پہ آپ نے حدیث کا نام نہیں لیا، اس موقع پہ آپ نے آل بیت کا نام لیا، ان کا تذکرہ آگے چل کر کروں گا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا نام یہاں پہ کیوں نہیں لیا؟ منکرین احادیث، نبی علیہ السلام کی کئی ایک احادیث کا انکار کرنے والے، وہ ایسی احادیث کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ لو جی قرآن کافی ہے، حدیث کے بغیر بھی انسان جنت حاصل کر سکتا ہے، صراط مستقیم پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب قرآن کا نام اللہ کے رسول نے لے دیا تو ذرا قرآن کھولیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ ہمارا نبی تمہیں جو بھی دے اسے مضبوطی سے تھام لو، جس چیز سے ہمارا نبی روکے اس سے رک جاؤ، جس کا حکم دے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ قرآن کھولیں گے تو قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرنا واجب ہے، قرآن پہ عمل کرنا واجب ہے، ایسے ہی ہمارے نبی کے فرامین پہ بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے فرامین کہاں ملیں گے؟ آپ کی احادیث میں ملیں گے، آپ کی سنت میں ملیں گے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ نے کس کا نام لیا تھا؟ آل بیت کا۔ آپ نے کہا تھا دوسری چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ اہل بیتی، آل بیت،
میرے گھر والے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 بار آپ نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے معاملے میں، آل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ تو ان الفاظ سے پتہ چلا کہ آل بیت کی عزت کرنی چاہیے، آل بیت توحید پہ ہوں تو ان سے محبت کرنی چاہیے، آل بیت کا احترام کرنا چاہیے، آل بیت کو ان کے حقوق دینے چاہیے، آل بیت کو تکلیف دینے سے، پریشان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث پہ صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ لوگ تو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے نعوذ باللہ صحابہ کرام آل بیت کے دشمن ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ اول امیر المؤمنین جناب علی سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، والذی نفسی بیدی لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من ان اصل قرابتی، کہ علی میری یہ بات سن لو، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے رشتہ دار اتنے پیارے نہیں ہیں جتنے مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ دار پیارے لگتے ہیں۔ مجھے اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں، وہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں، لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، کہ نبی علیہ السلام کے گھر والوں کے معاملے میں، آل بیت کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی طرف دیکھنا، آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اور اپنا عمل کیا ہے؟ تیسری روایت بھی بخاری شریف کی، مسجد نبوی سے نماز پڑھ کر نکلے ہیں، جناب حسن کو پکڑا، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا، کس نے؟ خلیفہ اول نے، اور جناب علی دیکھ رہے ہیں، کہا بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِي لَا شَبِيهٌ بِعَلِي، کہ اس بچے پہ میرا باپ قربان ہو، حسن پہ میرا باپ قربان ہو۔ حسن نبی علیہ السلام سے شکل کے لحاظ سے ملتے جلتے ہیں، اپنے باپ علی سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، یہ الفاظ سن کے جناب علی مسکرا رہے ہیں۔ یہ ہیں تعلقات صحابہ کرام کے اور آل بیت کے۔ صحابہ کرام نے اس حدیث پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ جناب جابر بن عبداللہ کے پاس امام باقر جاتے ہیں حدیث لینے کے لیے، زین العابدین کے بیٹے۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آل بیت میں سے ہیں، زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، جناب حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں، پیار سے محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، شفقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور جناب عمر فاروق اپنے زمانے میں جب لوگوں کو وظائف دینے لگے تو اپنے بیٹوں کو اتنا وظیفہ نہیں دیتے تھے جتنا وظیفہ حسن و حسین کو دیتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ خطبہ جو آپ نے وہاں پہ دیا۔ یہ خطبے کا وہ حصہ ہے جو مسلم شریف میں آیا ہے، لیکن ترمذی میں، دیگر کتب میں یہ اضافہ بھی آیا ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ یہ وہ خطبے کے الفاظ ہیں جن کو بنیاد بنا کر کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے غدیر خم میں خطبہ دیتے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے کہ کیا ان الفاظ کا یہی معنی و مفہوم ہے؟ جو اس سے خلافت کا معنی اخذ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں والی ہوں، جس کا میں حکمران ہوں، اس کے علی بھی حکمران ہیں، اس کے علی بھی اس کے نگران ہیں، اس کے خلیفہ ہیں۔
والی کا معنی، مولا کا معنی والی، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ مولا کا معنی ہے دوست، محبوب۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھے اپنا محبوب سمجھتا ہے، جو مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، میرے علی سے بھی دوستی رکھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ جو معنی ہے کہ مولا کا معنی محبوب، مولا کا معنی دوست، یہی درست معنی ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ اس لیے کہ کچھ روایات میں اس کے بعد یہ الفاظ آئے ہیں، اللہم والی من والا وعادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ تو مولا کے بعد یہ الفاظ کہہ کر آپ نے بتا دیا کہ مولا کا معنی مفہوم کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ جناب علی مسلمانوں کے مولا تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، یعنی کہ محبوب تھے، اور آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی مسلمانوں کے مولا تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے محبوب تھے، اور جب جناب علی خود بھی فوت ہو گئے، آج تک وہ مسلمانوں کے مولا یعنی کہ محبوب ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ مولا کا معنی حکمران ہے، تو بتائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی جناب علی حکمران بن گئے تھے، کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد علی مولا ہوں گے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھے مولا سمجھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ میرے علی کو بھی مولا جانے، یعنی کہ ان سے بھی محبت رکھے۔ اگر آپ کہیں گے کہ مولا کا معنی حکمران ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے ہی علی حکمران ہیں، جبکہ سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صرف آپ ہی حکمران تھے، کوئی اور حکمران نہیں تھا۔ تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی شان ہے جو یہاں پہ بیان ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں بریدہ بن حسیب اسلمی سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، یمن کا گورنر مقرر کیا۔ وہ اس جانب جہاد کرتے رہے، مال غنیمت ملا، اور آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت میں 4 حصے مجاہدوں کے ہوتے ہیں، فوجیوں کے ہوتے ہیں، اور 5واں حصہ وہ فوجیوں کا نہیں ہوتا۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا جاتا تھا، اور آپ پھر اس کے 5 حصے کیا کرتے تھے۔ ان 5 حصوں میں ایک حصہ آل بیت کا ہوا کرتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، تو ایک حصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں کا ہے، آل بیت کا ہے، خمس میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی کو یمن بھیجا تاکہ وہ خمس لے آئیں، 5واں حصہ لے آئیں۔ جناب علی وہاں پہ گئے، جناب خالد بن ولید نے خمس ان کے حوالے کیا، مال غنیمت کا 5واں حصہ ان کے حوالے کر دیا۔ جناب علی نے کیا کیا، مال غنیمت میں سے کوئی چیز اپنے لیے رکھ لی، کوئی چیز اپنے استعمال میں لے آئے۔ جن لوگوں نے یہ دیکھا انہیں بہت برا لگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک مال پہنچانے سے پہلے ہی جناب علی نے ایک چیز استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ جن کو برا لگا ان میں سے ایک یہ راوی ہے بریدہ بن حسیب اسلمی، جو اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے جناب علی سے نفرت ہو گئی جب میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے مکہ میں آ کر ملا، کیونکہ اللہ کے رسول حج کے لیے مکہ پہنچ چکے تھے، یہ لوگ یمن سے مکہ آ گئے۔ تو میں نے بتایا کہ مجھے اس وجہ سے جناب علی سے نفرت ہوگی، انہوں نے ایسے کیا ہے۔ آپ نے کہا اتبغض علی بریدہ، کیا علی سے بغض رکھتے ہو، ان سے نفرت کرتے ہو؟ یاد رکھو ان کا اس مال میں حصہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ وہ آل بیت میں سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اور یہ الفاظ ترمذی میں آئے ہیں کہ بریدہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے مولا سمجھتا ہے، مجھے دوست سمجھتا ہے، وہ میرے علی سے بھی محبت کرے، ان سے بھی دوستی رکھے۔
تو جناب علی سے اس موقع پہ کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوفہ کے مقام پہ، جب کہ مدینہ کے علاوہ باقی حاجی جا چکے تھے، مکہ کے حاجی مکہ میں رہ گئے، طائف کے حاجی طائف چلے گئے، یمن کے حاجی یمن چلے گئے، اور عراق کے حاجی عراق چلے گئے، اب وہ لوگ رہ گئے جو مدینہ کے رہنے والے تھے یا جن کا راستہ مدینہ تھا، تو ان سے آپ نے گفتگو کی اور یہ خطبہ دیا، اور اس خطبے میں جناب علی کی شان بھی بیان کی اور لوگوں کو خبردار کیا کہ جن کے دلوں میں جناب علی کے بارے میں نفرت ہے وہ اس کو نکال دیں، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور میرے علی سے بھی محبت کرے۔ اور دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب علی سے محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض منافقت کی نشانی ہے۔ جناب بریدہ کہتے ہیں میں نے ادھر ہی اعلان کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جناب علی سے محبت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ جناب علی کی بہت بڑی شان ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ ان سے محبت کرنا ہوگی، اور الحمدللہ ہم جناب علی سے محبت کو ایمان اور دین سمجھتے ہیں، جناب حسن و حسین سے محبت کو ایمان اور دین سمجھتے ہیں، جناب حسن و حسین کی والدہ سیدہ فاطمہ سے محبت کو ایمان اور دین سمجھتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس حدیث کی وجہ سے جناب ابو بکر صدیق پیچھے ہو گئے اور جناب علی ان سے بھی آگے نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر جناب علی ہمارے مولا ہیں، محبوب ہیں، تو ابو بکر صدیق ان سے بڑھ کر ہمارے لیے مولا اور محبوب ہیں۔ یہ بات بھولنی نہیں چاہیے۔ پہلا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسرا جناب عمر کا، تیسرا جناب عثمان کا، چوتھا مرتبہ جناب علی کا ہے۔ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، آل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ آل بیت میں سے جو صحابہ کرام ہیں ان سے دو وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ صحابہ بھی ہیں اور آل بیت میں سے بھی ہیں، اور جو صحابی نہیں بن سکے بعد میں آئے ان سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ آل بیت میں سے ہیں، بلکہ ان سے بھی دوسرے نمبر پہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ یعنی کہ جو صحابی ہے آل بیت میں سے، اس سے محبت تین وجہ سے، ایک اس لیے کہ مسلمان، اور دوسرے نمبر پہ اس لیے کہ صحابی، اور تیسرے نمبر پہ اس لیے کہ آل بیت میں سے۔ اور جو بعد میں آئے صحابی نہیں بن سکے ان سے دو وجہ سے، مسلمان ہیں اور آل بیت میں سے ہیں۔ لیکن جو آپ کے خاندان سے ہو اور مسلمان نہیں ہو سکا، کفر و شرک پہ رہا، اس سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے اور آل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔